نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سورۃ النساء کی ابتدا سے 5واں پارہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں تک تراویح میں آپ حضرات نے قرآن پاک کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ کل کے درس میں غزوہ احد کا تفصیلی ذکر تھا۔ اس میں سے ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ آپ حضرات نے سنا تھا کہ 50 صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی درے پر کھڑا کیا تھا اور حکم فرمایا تھا کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ ان صحابہ کرام سے اجتہادی خطا ہوئی، آپس میں اختلاف ہوا، انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ ان کا معاملہ اللہ کے پاس کیسا رہا اس کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے، تاکہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ نعوذ باللہ وہ صحابہ کرام جو ہے اتنے بڑے گناہگار ٹھہرے۔ اللہ نے قسم کھا کر فرمایا صحابہ کرام کو، انہی صحابہ کرام کو مخاطب کر کے، عفا عنکم، میں اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا۔ پھر کچھ آیات آگے چل کر باقی امت کے لوگوں کو بتایا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ ان صحابہ کرام کی بات آ رہی تھی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف کیا۔ اللہ کا معاملہ تو کلیئر ہو گیا نا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں فاعف عنہم، آپ بھی ان کو معاف فرما دیں۔ صحابہ کرام، ان کی شخصیات اور ان کا خالص ایمان اللہ کو کتنا پسند تھا کہ اللہ خود ان کی وکالت فرما رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکماً فرماتے ہیں فاعف عنہم، آپ بھی ان کو معاف کر دیں۔ صرف معاف ہی نہ کریں بلکہ واستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں۔ اور تیسرا کام یہ کہ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں ناراضگی ہو، آئندہ آپ ان پر اعتماد نہ کریں اور ان کو اپنی مجلسوں میں شریک نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر وشاورہم فی الامر، جس طرح آپ پہلے ان سے مشورے کیا کرتے تھے، آئندہ بھی ان کو اپنی مجلسوں میں شریک کر کے آپ ان پر اسی طرح اعتماد کریں جس طرح پہلے کیا کرتے تھے، اور ان سے مشاورت آپ کیا کریں۔ یہ 3 حکم اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ اللہ اور اس کے رسول نے صحابہ کرام کو معاف کر دیے۔ سورہ نساء مدینہ میں نازل ہوئی ہے، ترتیب کے لحاظ سے اس کا 4تھا نمبر ہے، 92 نمبر پر یہ نازل ہوئی۔ اس سورت کو سورہ نساء کبریٰ بھی کہتے ہیں، اور نساء صغریٰ سورۃ الطلاق جو 28ویں پارے میں ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ نساء عربی میں خواتین کی جمع ہے۔ اس میں بہت سارے احکامات اس صورت میں چونکہ خواتین کے اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اس مناسبت سے اس کا نام النساء ہے۔ ابتدائی آیات میں یتیموں کے اموال کے متعلق اللہ نے ہدایات دی ہیں کہ اگر تمہارے زیر پرورش کوئی ایسے یتیم ہوں جن کا مال ان کے والد چھوڑ کر گئے ہیں تو ان کے اموال کی کس طریقے سے حفاظت کرنی۔ انہی آیات میں نکاح کے متعلق بھی اللہ نے حکم جاری فرمایا، ایک مسلمان کے لیے بیک وقت زیادہ سے زیادہ 4 نکاح کرنے کی اللہ کی طرف سے اجازت ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے شرط لگائی، ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم
اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکو گے تو فواحدۃً، پھر ایک ہی بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ناانصافی کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ کے حضور وہ اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا۔ اس لیے برابری کا اللہ نے حکم فرمایا۔ ایک سے زائد شادیوں کا رواج زمانہ جاہلیت میں بھی تھا، لیکن اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی۔ ایک بندہ 10 عورتوں سے نکاح کر لیتا تھا، لیکن ان کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا۔ 1-2 کو حقوق دیتا تھا تو باقیوں کو معلق رکھتا تھا، نہ ان کو طلاق دیتا تھا نہ ان کا حق ادا کرتا تھا۔ اسلام نے ایک تو تعداد بھی مقرر کی اور ساتھ میں شرائط بھی لگا دی کہ ان کے حقوق ادا کرنا تمہارے اوپر لازم ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، یورپ کی لعنتی تہذیب جو ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں رنگنا چاہتی ہے، اس میں قانونی طور پر تو آپ 1 سے زائد بیویاں نہیں رکھ سکتے، لیکن غیر قانونی طور پر کوئی تعداد بھی نہیں اور اس پر کوئی پابندی بھی نہیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت، افسوسناک حقیقت ہے کہ آج کے جدید دور کے مسلمان جو اپنے آپ کو روشن خیال کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی بات پر قائل ہوئے، حتیٰ کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی یہ قانون بنا کہ دوسری شادی کے لیے آپ کو کن کن شرائط کو پورا کرنا ہوگا، جبکہ اسلام نے جو شرائط لگائے ہیں اس میں وہ کسی کا محتاج نہیں کرتا، کیونکہ جواب دہی اللہ کے پاس ہے۔ اگر تم کسی کی حق تلفی کر رہے ہو، نا انصافی کر رہے ہو، تو اللہ اس بات پر پوچھیں گے۔ انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو میراث میں سے حصہ دلایا، شوہر کی وراثت میں سے، بیٹی کو باپ کی وراثت میں سے حصہ اسلام نے دلایا۔ ورنہ زمانہ جاہلیت میں یہ جو عرب کے لوگ تھے ان کا ایک مقولہ بہت مشہور تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جو عورت گھوڑے پر سواری نہیں کر سکتی، جو تلوار نہیں اٹھا سکتی، جو دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ایسی عورت کو ہم میراث میں سے، وراثت میں سے کیوں کر حصہ دیں؟ لیکن اسلام نے عورت کو یہ حق دلوایا ہے۔ یہ مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے تو نام نہاد مسلمان بڑا زور لگاتے ہیں کہ اسلام نے یہ پابندی لگائی، یہ پابندی لگائی۔ اللہ کرے کہ مسلمان کو اسلام کی خوبیاں بھی نظر آنی شروع ہو جائیں۔ اسلام تو سراسر مکمل مذہب ہے ہی، خوبیوں والا مذہب۔ اسلام ہی نے بچوں کو بھی حق دلایا، عورتوں کو بھی حق دلایا۔ اور آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ عورت کے مقابلے میں مرد کا حصہ ڈبل ہے، عورت کو اس کا آدھا ملے گا۔ اس بات پر بھی ترقی یافتہ لوگ شور کرتے ہیں، حالانکہ اس کے گہرائی میں جا کر دیکھیں تو اس میں سارا فائدہ عورت کا ہے۔ مثال کے طور پر مرد کی دیت جو ہے، مرد اگر خدا نخواستہ قتل ہو جائے اس کی دیت ہے 100 اونٹ، عورت اگر قتل ہو جائے تو اس کی دیت ہے 50 اونٹ۔ وہ کہتے ہیں عورت کو آدھا حصہ مل رہا ہے، عورت تو مردوں کے برابر ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ بندہ نہ سمجھے تو اور بات ہے۔ مرد اگر قتل ہو تو اس کی دیت کتنا ہے، یہ کس کو ملیں گے؟ اور عورت اگر قتل ہو جائے تو اس کی دیت کتنا ہے، یہ کس کو ملیں گے؟ تو نقصان اور خسارے میں کون ہے؟ لیکن جب عقل پہ پردہ پڑ جائے نا جہالت کا، اور اپنے آپ کو عقل کل بندہ سمجھنے لگے، تو پھر وہ جس پر چاہے اعتراض کر دے۔ مذہب اسلام میں تو بڑی وسعت ہے اور اسلام ہی کے اندر یہ ساری خوبیاں موجود ہیں۔ اللہ صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ انہی آیات میں وہ رشتے گنے ہیں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے
جن سے قرابت کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے یا سسرالی رشتے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح نہیں ہو سکتا، ان عورتوں کا، ان رشتوں کا اللہ نے شمار کیا ہے، گنا ہے ان رشتوں کو۔ اس کے علاوہ باقی تمام عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ مہر ادا کرو، اور نکاح کا مقصد کیا ہو؟ اپنی عفت قائم رکھنا، محض شہوت پرستی، اس نیت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے گھریلو امور کے متعلق مرد کی حاکمیت کو بیان فرمایا۔ الرجال قوامون علی النساء، ذمہ دار ہونے کا درجہ جو ہے وہ مرد کو حاصل ہے۔ دوسری ہدایات میں سے دوسری ہدایت یہ دی کہ اگر عورت، اس کا مزاج بڑا سخت ہے، نبھا نہیں ہو سکتا، تو پھر مرد کو کون کون سی تدبیریں اختیار کرنی چاہیے اپنی عورت کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ تو پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھایا جائے، اس کی تربیت کی کوشش کی جائے۔ پھر بھی اگر وہ نہ سمجھے تو اس سے اپنا بستر الگ کر دے مرد۔ بستر الگ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر ہی چھوڑ کر وہ چلا جائے، نہیں، تاکہ اس کو معافی مانگنے کا موقع ملے، سنبھلنے کا موقع ملے۔ صرف بستر الگ کر دے، ناراضگی کا اظہار کرے، اگر وہ سمجھ بوجھ رکھتی ہوگی تو وہ اپنے آپ کو سنبھال لے گی۔ پھر بھی اگر وہ باز نہیں آتی تو حد کے اندر رہتے ہوئے اس کی پٹائی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ مرد کو اس چیز کا اختیار بھی قرآن نے دیا ہے، لیکن کس وقت، اس کی حد کتنا ہے، یہ شریعت مطہرہ نے بیان فرما دی ہے۔ اور مار کی نوبت اس وقت آئے گی جب عورت اور کوئی زبان نہ سمجھتی ہو، آخری درجے میں ہے۔ یہ تین امور انجام دینے کے بعد بھی اگر عورت راہ راست پر نہیں آتی ہے، گھر کا نظام نہیں چل رہا، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تھانے میں رپورٹ درج کرائیں، اپنا کیس یونین کونسل میں لے جائیں۔ ابھی جو خواتین بل پاس ہوا تھا تھوڑا عرصہ پہلے پاکستان میں، اس میں یہی شرائط، گھر میں نباہ نہیں ہو رہا، کیس کو روڈ پہ لے آئیں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا۔ اب حق یہ ہے کہ خاتون کے خاندان کا سمجھدار بندہ اور مرد کے خاندان کا سمجھدار بندہ، چونکہ وہ آپس میں اپنا نظام نہیں چلا سکے، اب دونوں خاندان کے بڑے بیٹھ کر اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ باہر تھانوں میں لے جائیں اس کیس کو۔ جب گھر سے باہر کیس نکلے گا تو معاملہ بگڑے گا، سلجھے گا نہیں۔ مسلمان اگر قرآن مقدس کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں، لیکن عمل کب ہوگا؟ جب پتہ ہو ان چیزوں کا، جب پتہ ہی نہ ہو تو پھر کیسے عمل ہوگا؟ یہ تیسرا رکوع ہے 5ویں پارے کا، جس میں اللہ رب العزت نے یہ احکامات دیے ہیں۔ اسلام عدل مساوات کا دین ہے، ہر ایک کو حق دلاتا ہے، حتیٰ کہ اسلام کسی کافر کا حق بھی غصب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ کے جتنے احسانات ہیں ان میں سے ایک احسان کا ذکر ہے۔ وہ احسان یہ ہے کہ اگر پانی میسر نہیں، اگر پانی میسر تو ہے لیکن پانی سے وضو کرنے سے انسان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے یا پانی تک پہنچنا اس کے لیے مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو اس امت کے لیے پاک اور طیب بنا دیا ہے۔ صرف 2 دفعہ زمین پہ ہاتھ مار کے تیمم کر لے، چاہے غسل کی حاجت ہو اس کو یا وضو کی حاجت ہو، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے اس کو پاک کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس کی شرائط تفصیل علماء کرام سے معلوم کی جا سکتی ہیں، طریقہ سیکھا جاتا سکتا ہے کہ تیمم کیسے کرتے ہیں۔
اگلی آیات میں ایک آیت کریمہ ہے، اللہ نے قسم کھا کر فرمائی اپنی ذات کی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے پیغمبر تیرے رب کی قسم، وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے معاملات میں آپ کو اپنا حکم اور فیصل تسلیم نہ کرے، یعنی جو آپ کی بات تسلیم نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں۔ اس آیت کے ذیل میں مفسرین کرام ایک واقعہ لکھتے ہیں، ایک یہودی اور ایک منافق جو کہ کلمہ گو مسلمان تھا، منافق کلمہ پڑھتے تھے، یہودی تو نہیں پڑھتے تھے، بظاہر وہ مسلمان تھا، ان دونوں کا آپس میں کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا، یہ جھگڑا لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کی روشنی میں یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ وہاں سے چلے، باہر نکل کر وہ جو منافق تھا اس نے یہودی سے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہے، حضرت عمر سے بھی فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ منافق کے ذہن میں یہ تھا کہ کافروں کے بارے میں حضرت عمر بڑے سخت ہیں اور میں اپنی چرب زبانی کے لیے ان کو قائل کرنے کے لیے کوشش کروں گا، ہو سکتا ہے فیصلہ میرے حق میں وہ کر دیں۔ یہودی چونکہ حق پر تھا، اس نے کہا ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، بہرحال اگر تو اس کو ضروری سمجھتا ہے تو چلو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت عمر کے پاس گئے، بات سنائی، منافق بڑھ چڑھ کر اپنی بات سناتا رہا، اور یہ منافقین کی خصلتیں جو قرآن مقدس نے بتائی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں، بظاہر دیکھنے میں بڑے با اخلاق اور بولنے میں بڑی مہارت حاصل رکھتے ہیں، ان کو بڑی مہارت ہوتی ہے، وہ جس طرح چاہیں بندے کو قائل کر لیں، اور اس کے مشاہدے آپ لوگوں کے بھی ہوں گے، جن لوگوں کا اندر کچھ ہوتا ہے باہر کچھ ہوتا ہے، وہ مخلص مسلمانوں سے بڑھ چڑھ کر لوگوں کی نظر میں ہر دل عزیز شخصیت کہلاتے ہیں۔ جب بات سن لی حضرت عمر نے تو یہودی نے صرف اتنا کہا کہ حضرت میری صرف اتنی گزارش ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فیصلہ آپ کے نبی نے میرے حق میں کر دیا۔ تو حضرت عمر اپنے گھر میں اندر تشریف لے گئے اور تلوار لے کر آئے اور منافق کی گردن سر تن سے جدا کر دیا، فرمایا کہ جس کو میرے نبی کا فیصلہ پسند نہیں اس کے لیے عمر کا فیصلہ پھر یہی ہے۔ اس پر منافقین نے بڑا شور مچایا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، اپنے ہی کلمہ گو مسلمان کو قتل کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے دلائل کی ضرورت ہے کہ وہ مسلمان تھا یا نہیں تھا، کیونکہ اندر کے حال کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں۔ زمین والے سارے اگر خاموش رہیں تو کسی بھی صحابی کی بات پر آسمان والا رب خاموش نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی، میرے پیغمبر میں رب تیری اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو شخص آپ کو فیصل اور حکم تسلیم نہیں کرتا، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ یہ جو منافق ہیں یا در حقیقت اندر سے ان کے کفر بھرا ہوا ہے، یہ کافر ہیں، ظاہراً انہوں نے کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرا رکھا ہے۔ اگلی آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میرے رسول کی جو شخص اطاعت کرتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، در حقیقت وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی ہے کہ حضور اللہ کے حکموں کو نافذ کریں، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے نبی کی اطاعت کریں، اور جس نے اپنے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اگلی آیات میں جہاد اور قتال کے متعلق بیان فرماتے ہوئے بتایا گیا کہ جہاد اور قتال جو کافروں کے ساتھ کیا جائے اس میں نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضا اور اللہ کے دین کی سربلندی، اس نیت کے ساتھ جہاد اور قتال کیا جائے۔ پھر جہاد کی
ترغیب بڑے جذباتی انداز سے اللہ نے دی ہے، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم قتال نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے، حالانکہ وہ کمزور عورتیں، ضعیف مرد، معصوم بچے وہ پکار کر اللہ سے کہہ رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں سے نکال۔ اللہ تو اپنی طرف سے کوئی ہمارا مددگار بھیج۔ ما لکم لا تقاتلون، ایسے لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے تم کیوں نہیں لڑتے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے ما لکم، ہر مخاطب اس میں آ رہے، کس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ اگر پاکستان کا حکمران اس آواز کو نہیں سن سکتا جو آواز اللہ نے قرآن میں لگائی ہے، وہ کشمیریوں کے حق میں دو بول نہیں بول سکتا، وہ کشمیریوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو پھر یہی ہمارے اوپر یہ ظلم جو دوسروں کے ساتھ ہوتا دیکھ کر ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے، ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ کشمیری کتنے عرصے سے لاک ڈاؤن میں ہیں، ہم حالت امن میں ہوتے ہوئے بھی اپنے حکمرانوں کے حکموں سے آج لاک ڈاؤن میں موجود ہیں، کیونکہ ہم نے ان کی مظلومیت پر کوئی آواز نہیں اٹھائی، ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ ہم تو اچار ڈالیں گے نا، ایٹم بم جو ہم نے بنائے ہیں، جو میزائل بنا کے رکھے ہوئے ہیں ہم نے، اب تک تو میرے خیال میں وہ سوا ہو چکے ہوں گے، راکھ بن چکے ہوں گے۔ جو بھی بنائے ہیں، جب بھی بنائے ہیں، جہاں بھی چھپائے ہیں، جہاں بھی رکھے ہیں، لیکن وہ بنائے کس لیے ہیں؟ اگر آنکھیں نہیں دکھا سکتے تم دشمن کو، زمزم پینے والا گائے کے پیشاب پینے والے سے ڈر رہا ہے نا حیرت کی بات۔ زمزم پینے والا گائے کے پیشاب پینے والے سے ڈر رہا ہے۔ وہ پاکستانی جو بس اور گاڑی میں سوار ہو تو شیشے والی سیٹ نہیں چھوڑتا، ونڈو والی سیٹ میری ہوگی۔ وہ اپنی شہرگ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ قائد اعظم نے نہیں فرمایا تھا کشمیر کیا ہے؟ ہماری شہرگ ہے، یعنی زندگی اور حیات ہماری اسی سے قائم ہے۔ وہ نہ رہے تو پھر ہماری زندگی بھی نہیں رہے گی۔ وہ چیزیں مسلمانوں نے، پاکستانیوں نے چھوڑ دی ہیں۔ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، ان کمزوروں کے لیے، ان خواتین کے لیے، ان بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے جو اپنے گھر کی کھڑکی سے خالی فیڈر دکھا رہی ہیں باہر والے لوگوں کو۔ پاکستانیوں کو تو گھر سے باہر نکل کر دکانوں پر سب کچھ میسر ہے، مل رہا ہے، لیکن ہم نے کبھی ادراک کیا ہے کہ ان مظلوموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کتنے عرصے سے وہ لاک ڈاؤن میں ہیں۔ دشمن کافر ہندو بنیا ان پر مسلط ہے، جس نے ہر ظلم کا حربہ آزما لیا ان کے اوپر، لیکن مسلمان ہے کہ ان باتوں کو نہیں سمجھ رہا۔ اسی لیے اللہ نے ان آیات میں اور فرمایا کہ تم موت کے خوف سے نہیں لڑتے نا، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم چاہے جہاں کہیں بھی ہو، موت تو تمہیں آ گھیرے گی، پکڑ لے گی۔ اس لیے فرمایا کہ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے، گھر میں بھی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، لوہے کا بند کوٹ ہو، اس کے اندر بھی اگر تم چھپ جاؤ تو موت تو بند قلعوں میں بھی آ جائے گی۔ نہ جہاد میں نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے، نہ گھر میں رہنا زندگی کی ضمانت ہے، نہ مسجد میں آنے سے موت یقینی ہے، نہ گھر میں رہنے سے زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ جو ڈاکٹر لاک ڈاؤن کی پابندی کا کہہ رہے ہیں، انہوں نے ہی کہا نا کہ ہو سکتا ہے باہر نکلنے سے وائرس لگ جائے، ہو سکتا ہے گھر میں رہنے سے محفوظ رہو، یقینی خبر تو نہیں ہے نا کہ گھر میں رہنے والا کبھی نہیں مرے گا، موت تو آ کر رہے گی۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ منافقین کی سازشوں کے بارے میں پھر اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں
مسلمان چونکہ دو گروہ ہو چکے تھے، کچھ کہتے تھے کہ یہ ہمارے دینی بھائی ہیں، منافق کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حضور کو یا رسول اللہ کہتے ہیں، حضور کے ساتھ جہاد میں بھی کبھی کبھی چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں بگاڑنا نہیں چاہیے۔ کچھ مسلمان کہتے تھے کہ انہوں نے کافروں سے زیادہ ہمیں نقصان پہنچایا، ہماری صفوں میں رہ کر وہ ہم میں اختلافات ڈال کر ہمیں لڑا رہے ہیں۔ تو اللہ نے ان آیات میں فرما دیا وہ منافق یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ خود کافر ہیں تم بھی کافر بن جاؤ، پھر تم دونوں برابر ہو جاؤ، یعنی جیسے وہ کافر ویسے تم کافر، بس ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، اگر وہ اعراض کریں تو انہیں پکڑو اور جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کرو، اور کسی کو رفیق اور مددگار نہ ٹھہراؤ۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، فرمایا ان منافقوں کے بارے میں مسلمانوں تم دو گروہ کیوں بن رہے ہو، اپنی ایک ہی موقف اختیار کرو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ مسلمان نہیں۔ ان سے اگلی آیات میں قتل عامد، کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے کی سزا اللہ نے بیان فرمائی، اور میرے خیال میں کسی بھی کبیرہ گناہ پر اتنی بڑی سزا اللہ نے بیان نہیں فرمائی کہ جس شخص نے بھی کسی مسلمان کو بغیر کسی وجہ کے جان بوجھ کر قتل کیا، ایک تو یہ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں رہے گا، اللہ کا اس پر غضب ہوگا، اللہ کی لعنت میں رہے گا۔ یہ بہت بڑی سزا ہے ایسے شخص کے لیے جس نے کسی مسلمان کو بغیر کسی وجہ کے جان بوجھ کر قتل کیا ہو۔ اگلی آیات میں اللہ نے مجاہدین کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے فرمایا جہاد کرنے والے اور نہ کرنے والے یہ برابر نہیں ہیں، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، فرمایا مجاہدین جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ان کی فضیلت زیادہ ہے، یہ فضیلت میں زیادہ ہیں اللہ نے۔ لیکن جو صحابہ کرام تھے کچھ ایسے تھے نا جو کمزور تھے، جو جہاد میں نہیں جا سکتے تھے، کچھ وہ تھے جن کو رخصت دے دی گئی تھی کہ گھر کے معاملات چلانے میں، مثال کے طور پر جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جہاد کے لیے نہیں جانے دیا، فرمایا تمہاری بیوی کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ ان کے پاس رہیں اور اپنی بیوی کی خدمت کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، اس لیے ان کو اجازت مل گئی۔ فرمایا یہ جو لڑنے کے لیے گئے اور جو نہیں گئے یہ دونوں برابر تو نہیں، لیکن کلا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے جنت کا وعدہ ان تمام صحابہ کرام سے کر رکھا ہے، کیونکہ جو نہیں جا سکے تو وہ بھی بحالت مجبوری کے نہیں جا سکے۔ ہجرت کر جانا اسلام کی خاطر ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے امن والے علاقے میں چلے جانا، یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے، اس پر بھی ان آیات میں اللہ نے بیان فرمایا۔ صلاۃ خوف، حالت جنگ ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، ادھر مسلمان ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ نے کیا حکم دیا ہے، وہ بھی ان آیات میں موجود۔ پورا طریقہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث نقل فرمائی ہیں، دیگر بھی احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں، طریقہ کیا ہوگا نماز ادا کرنے کا، اور وہ بھی اکیلے اکیلے نہیں پڑھ سکتے، پڑھیں گے کیسے؟ جماعت کے ساتھ۔ فرمایا مسلمانوں کی دو جماعتیں بن جائیں گی، ایک جماعت کھڑی رہے گی کافروں کے سامنے، آدھے لوگ پیچھے جا کر ایک رکعت نماز ادا کریں گے، ایک رکعت پڑھ کر وہ آگے آ جائیں گے، فرنٹ مین پیچھے چلے جائیں گے، وہ جا کر ایک رکعت پڑھیں گے، پھر ایک رکعت پڑھنے کے بعد یہ فرنٹ پہ آ جائیں گے، جو فرنٹ پہ تھے انہوں نے پہلے کتنی پڑھی تھی؟ ایک پڑھی تھی، اب وہ واپس جا کر دوسری رکعت پڑھیں گے۔ یہ سارا چلنا پھرنا بھاگنا دوڑنا
تیر کمان تلواریں اٹھانا، دشمن کے سامنے کھڑا ہونا، یہ سارا ان کا نماز کا حصہ بن جائے گا۔ اس حال میں کہ موت سامنے ہو، تلواریں لے کر، تیر لے کر، نیزے لے کر دشمن موجود ہے، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی اور جماعت نہیں چھوڑی جا سکتی۔ وائرس بھی تیر تلواریں لے کر کھڑا ہے کہیں پر، یہ اس کی بات کر رہا ہوں جہاں تیر تلواریں لے کر سامنے، یہ توپ اور گولے اور ٹینکر کی جنگ کی بات نہیں ہو رہی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ جس دور میں ہوئی وہ تو ایسی تھی نا کہ دشمن آمنے سامنے ہوتا تھا، صفیں بالکل آمنے سامنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کرایا کرتے تھے، آگے چل کر غزوہ بدر کے بیان میں آپ انشاءاللہ سنیں گے۔ اس حال میں بھی نماز معاف نہیں اور جماعت معاف نہیں۔ اللہ کرے کہ مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے بات۔ افسوس بہت ہوتا ہے، دکھ بہت ہوتا ہے کہ ہمیں بے دین قسم کے لوگوں کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ اس کے رسول کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اللہ رسول کی باتیں جاننے والے جو علماء ہیں ان کی باتیں بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے گناہ کا ذکر فرمایا، اور یہ آیت کریمہ اس 5ویں پارے میں 2 جگہ پر آئی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کرنے والا جو مشرک ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر بغیر توبہ کیے وہ مر گیا، اس کے لیے واضح فرما دیا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ شرک کے علاوہ باقی جتنے بھی کبیرہ گناہ ہوں یا صغیرہ گناہ ہوں، میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا۔ معلوم ہوا کہ شرک اتنا بڑا گناہ تو ہے، باقی گناہوں پر توبہ کی بات ہی نہیں فرمائی نا۔ توبہ کرے نہ کرے، بڑے سے بڑے گناہ لے کر اس دنیا سے چلا جائے، اللہ فرماتے ہیں ما دون ذالک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، لیکن مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کے اختیارات میں کسی نبی کو، کسی ولی کو شریک نہ کرے۔ اسی کا نام شرک ہے۔ اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی صفات کیسی صفات ہوتی ہیں؟ اللہ السمیع البصیر، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ سننے والے اور دیکھنے والے تو ہم بھی ہیں، ہماری صفتیں محدود ہیں، اللہ کی صفت لا محدود ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں ایک لمٹ تک، اس سے آگے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ حتیٰ کہ ایک انگلی جتنا موٹا بھی پردہ ہمارے سامنے آ جائے تو اس کے پیچھے ہم بغیر کسی ذریعے کے نہیں دیکھ سکتے۔ قریب سے سن سکتے ہیں تو دور سے نہیں سن سکتے۔ اللہ کی صفتیں لامحدود ہیں، دور اور نزدیک سے ہر ایک کی پکار کو سننے والا، یہ صرف میرے اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ یہ صفت کسی نبی ولی کی نہیں۔ اور اسی طرح دیکھنا بھی ہے، ہر ایک کو پردے کے پیچھے سے دیکھ لینا، یہ میرے اللہ کی شان اور صفت ہے، بغیر کسی سبب اور ذریعے کے اور کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہ میں نے صرف مثال کے لیے دیکھنے اور سننے کی 2 صفتیں ذکر کی، اس طرح اللہ کی کئی صفات ہیں، اور اللہ کی قدرت کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح اس معاملے میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں کہ کوئی نبی ولی بھی ہر چیز پر قادر ہو، یا اللہ کے جو اختیارات ہیں کہ اللہ کی جو مرضی اللہ جو چاہیں کریں، یہ شان اور صفت بھی کسی ذات میں نہیں کہ وہ بھی جو چاہیں کریں، ایسا نہیں۔ تو شرک اتنا بڑا جرم ہے، اس سے مسلمانوں کو اللہ نے بچنے کے لیے یہ واضح طور پر فرما دیا کہ جو مشرک ہے اس کی بخشش نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ان آیات میں آ گیا، اور بتا دیا گیا کہ ہدایت صرف اسی کو ملے گی جو ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی اتباع کریں گے۔ پھر یہ صورت میاں بیوی کے معاملات میں آئی ہے،
اور ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ اگر جھگڑا ہو جائے آپس میں تو صلح کر لینی چاہیے، گھر کے نظام کو بگاڑنے، خراب کرنے اور خدا نخواستہ طلاق تک نوبت جانے نہ پائے، والصلح خیر، اللہ فرماتے ہیں صلح تمہارے لیے بہتر ہے، کہ گھر اجڑنے سے بچ جائے، بچے رولنے سے بچ جائیں، اللہ یہ چاہتے ہیں۔ اور ان سے اگلی آیات میں ہم سب کو اللہ نے تنبیہ فرمائی، غلط قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کا مذاق اڑانے والے جو لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھا کرو، لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں اگر تم ان کی مجلسوں میں بیٹھو گے، ان کی مجلس کی رونق بڑھاؤ گے تو انکم اذا مثلهم، اگرچہ تم نے دین کا مذاق نہیں اڑایا ہوگا لیکن تمہارا شمار بھی ان لوگوں میں ہوگا۔ اور آخری جو آیات تلاوت ہوئی ہیں آخری پوری رکعت میں، آخری پورا رکوع 5ویں پارے کا، اس میں منافقین کے لیے اللہ نے جو سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے اس کا ذکر ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جہنم کے 7 طبقے ہیں، اوپر نیچے طبق ہیں اس کے، اور اوپر والے درجے سے نیچے والا درجہ اس کا عذاب مزید سخت ہے، اس سے نیچے والے کا اور زیادہ سخت ہے۔ تو اللہ نے منافقین کو فرما دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے جس کا نام حاویہ ہے۔ اللہ مخلص مسلمانوں کو اس قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔